نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سورۃ النحل آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. یہ وہ دن ہے جب ہر کوئی شخص تجادل عن نفسها اپنے آپ کا دفاع کرتا ہوا آئے گا. وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر ایک کو اس کے پورے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ، جو کہ بڑی پرامن اور اطمینان کی حالت میں تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس بستی کے پاس وافر مقدار میں رزق آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جن کو وہ کرتے تھے، لباس الجوع والخوف، بھوک کو اور خوف کو پہناوا بنا دیا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کہ یہ پکی بات ہے کہ جب آخرت میں یہ لوگ آئیں گے، کفر کو اپنانے والے، اللہ کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، فرمایا ھم الخاسرون، اس دن یہ بڑے خسارے میں ہوں گے. اب اس دن کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اور بھی کھینچا ہے، اس کے احوال کو اور بھی بیان کیا ہے. یہ دن کیسا ہوگا، اس دن کے معاملات کیسے ہوں گے. فرمایا تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر شخص اپنا دفاع کرتا ہوا آئے گا، کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا جو بندے کی طرف سے وہ مقدمہ لڑے گا، بلکہ اس شخص نے، اس ذات نے خود ہی مقدمہ لڑنا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یوں بھی ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اس دن زبانوں کو تو بند کر دیا جائے گا، کوئی شخص غلط بیانی کر ہی نہیں پائے گا. جن اعضاء سے اس نے بدعمالیاں کی ہوں گی، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، تو وہ ہاتھ، وہ پاؤں، وہ آنکھیں، وہ کان، وہ خود بول کر گواہی دیں گے کہ ہاں فلاں موقع پر اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. اس کو فرمایا ہے کہ تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، خود انسان اپنے بارے میں وہاں پہ وضاحتیں دے گا، اپنا مقدمہ خود ہی لڑے گا. اور اللہ رب العالمین کی ذات اس دن بھی عدل و انصاف قائم کرے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی نے نافرمانیاں کی ہیں تو قیامت کے دن اس کو زیادہ پکڑ لیا جائے.
اس کی زیادہ گرفت کر لی جائے. فرمایا توفیٰ کل نفس ما عملت، جو اعمال اس نے دنیا میں کیے ہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم و زیادتی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے تھوڑی بدعملی کی ہو اور عذاب میں زیادہ گرفتار کر لیا جائے، یا کسی نے نیکیاں زیادہ کی ہیں اس کو اجر و ثواب تھوڑا دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے گا. اب یہ جو پورا بدلہ ہے یہ جہاں تک ایک تو ظاہری عمل سے ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ ظاہری طور پر اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. ظاہری طور پر تو اس بات کا تقاضا ہے، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ اس نفس اس عمل کے اندر اخلاص کے ساتھ جان پیدا کی جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں، تو پھر وہ اعمال بہت بھاری ہیں، بہت جاندار ہیں، اور پھر اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بھی بیان کی ہے بستی کی. میں ابتدائی طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ ویسے تو یہ عمومی طور پر کسی بستی کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ بستی کے رہنے والوں کو، وہاں کے باشندوں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے، راحت و آرام میسر کرتا ہے، امن و سکون ان کو ملتا ہے. لیکن پھر جب وہ بستی اللہ کی ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانیوں پر ہی کمر بستہ ہو جاتی ہے اور علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتی ہیں، معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کر دیتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرتا ہے. وہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہوتی ہیں وہ واپس لے لیتا ہے. پھر وہ امن کی نعمت، سکون کی نعمت اور کھانے پینے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتا ہے. تو یہ عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا. تاہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکۃ المکرمہ کی بستی ہے کہ جو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے جب دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ یہ بڑا ہی پرامن شہر بن جائے، پرامن خطہ بن جائے، یہاں کے رہنے والوں کو امن و سکون مل جائے. اللہ نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو آئے گا اس کو اطمینان مل جائے گا، سکون مل جائے گا. وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل میسر آئیں، اور یہ پھل اس طرح اللہ میسر کر رہا ہے کہ چاہے اس پھل کا سیزن ہے سیزن نہیں ہے، وہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ دستیاب ہے، وہ پہنچتا ہے. لیکن اس خاص زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ماننے سے منکر ہو گئے، تو اللہ نے اس بستی کو عذاب میں گرفتار کیا. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ یہ ایسے قحط میں مبتلا ہو گئی تھی بستی، مکہ کے لوگ چمڑا کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، کھانے کو کچھ چیزیں میسر نہیں آ رہی تھی، اور لوگ اس خاص زمانے میں قحط کے زمانے میں جانوروں کی جو کھال اور چمڑے ہوتے ہیں وہ کھا کر گزارا کیا کرتے تھے. تو مراد عمومی بستی ہو یا خاص مکہ کی بستی ہو، ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو عمومی طور پر اجتماعی طور پر نعمتیں دیتا ہے، امن کی نعمت، سکون کی نعمت اور دیگر کھانے پینے کی لذتیں اور آرام، تو بندہ اگر نافرمان ہو جائے، عمومی مزاج لوگوں کا اللہ کی نافرمانی کا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو یوں گرفت میں کر لیتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات، یہی معاملہ انفرادی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمتیں دے اور پھر ان نعمتوں کی وہ ناقدری کرے، وہ اپنے آپ میں ایسا بڑا بنتا چلا جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہاں یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو میں نے خود بڑی محنت کی ہے، یہ تو میں نے خود ایسے کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے. وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے.
جس اللہ نے اس کاروبار کو چمکایا ہے وہی کاروبار آہستہ آہستہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، آج سے کچھ ہفتے پہلے لوگوں کے کاروبار ٹھیک تھے، اور کچھ ہفتے گزرے ہیں، کچھ دن گزرے ہیں، اب لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں۔ بد امنی ایسی ہے کہ وہی چیزیں، وہی انڈسٹری، سب کچھ موجود ہے، لیکن کاروبار نہیں پنپ رہا، لوگ نیچے سے نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے حالات ہیں، یہ تو جھٹکے ہیں کچھ تھوڑے تھوڑے۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ عمومی طور پر ایسا ہی ماحول پیدا ہو جائے، اور یہ ماحول مہینوں نہیں سالوں ایسا رہنے لگ جائے، تو حالات کیسے ہو جائیں گے؟ تو جب اللہ کی نافرمانیاں انسان عمومی طور پہ کرتا ہے یا انفرادی طور پہ کرتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اور نعمتیں، سانس کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کو بقا ہے، جان ملی ہے، پھر اس کے بعد اعضاء کی نعمتیں ہیں، صحت کی نعمت ہے، مال اولاد کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کی بندوں کو قدر کرنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، اللہ پر ہی نظر ہونی چاہیے، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو کھائے، استعمال کرے اور اللہ کے گن گائے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔